بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول تھے۔ رسول ان پیغمبروں کو کہا جاتا ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل فرمائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عمران تھا۔ مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا، اور اس وقت کے فرعون نے بنی اسرائیل کی قوم کو غلام بنا رکھا تھا اور خود کو خدا سمجھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی نجات اور ان کی رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی اللہ کے ایک پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ہوئی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس مدین میں رہتے تھے، جبکہ آپ کا سارا خاندان مصر میں تھا۔ ایک دن اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مدین سے مصر روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے راستے میں رات ہو گئی۔ سخت سردی کا موسم تھا، اور آپ نے ایک جگہ ٹھہرنے کا فیصلہ کیا۔ سردی سے بچنے کے لیے آگ جلانا چاہی، مگر سردی اتنی شدید تھی کہ آگ جلانے والے پتھروں نے کام نہ کیا۔ آپ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ کیا کیا جائے کہ اچانک نظر وادی میں دور چمکتے ہوئے ایک شعلے پر پڑی۔ آپ اس کی طرف چلے۔ قریب پہنچے تو آواز آئی، اے موسیٰ، میں تیرا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دیجئے، کیونکہ آپ مقدس وادی میں کھڑے ہیں۔ اور سنیے، میں نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا، اور جو کچھ وحی آپ کی طرف کی جائے آپ اسے غور سے سنیں۔ بے شک میں آپ کا رب ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور آپ میری ہی عبادت کیجئے اور میری یاد کے لیے نماز قائم کیجئے۔ پھر اللہ رب العزت نے پوچھا، اے موسیٰ، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ میری لاٹھی ہے۔ بکریاں چراتے وقت میں اس پر سہارا لیتا ہوں، اور اس سے بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے کام لیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، آپ اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈال دیجئے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا اور لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا ہی وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا اور ادھر ادھر چلنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے اور پیچھے کی طرف بھاگنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، آپ خوف نہ کھائیے، آپ اسے پکڑیں، ہم اس کو اصلی حالت میں لوٹا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان تھے، اسے پکڑتے ہوئے گھبرا رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اطمینان دلایا اور بے خوف کر دیا۔ پھر آپ نے اس اژدہا کو ہاتھ لگایا تو وہ لاٹھی بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اے موسیٰ، آپ اپنے ہاتھ کو گریبان کے اندر لے جا کر بغل سے لگائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ بغیر کسی بیماری کے وہ چمکتا ہوا نکلے گا۔ آپ نے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ویسا ہی کیا، تو آپ نے اپنا ہاتھ چمکتا ہوا دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، ہماری طرف سے آپ کے لیے یہ دو بڑی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک فرعون اور اس کے ساتھی نافرمان ہیں، اور انہوں نے بہت زیادہ سرکشی اور نافرمانی اختیار کر لی ہے۔ غرور اور تکبر انتہا کو پہنچ چکا۔ بنی اسرائیل پر بہت زیادہ ظلم کر رہے ہیں اور انہیں اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ جاؤ، بنی اسرائیل کو ان کی غلامی سے نجات دلاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر پہنچے۔ وہاں سے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ساتھ لیا، اور اللہ رب العزت کے حکم کو مانتے ہوئے فرعون کے پاس جا کر اسے توحید کی دعوت دی۔ مگر فرعون اپنی دولت اور طاقت کے نشے میں تھا، اور اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، اور دوسروں سے یہ کہلواتا تھا کہ میں ہی تمہارا خدا ہوں۔ تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے آپ کا مذاق اڑایا اور آپ کو قید میں ڈالنے کی دھمکیاں دی۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی دھمکی میں نہ آئے، اور فرعون نے کہا، اچھا اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو ہمیں کوئی معجزہ دکھا۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ اژدہا بن گئی، اور آپ نے اپنا ہاتھ گریبان میں داخل کیا، جب باہر نکالا تو وہ ستارے کی طرح روشن اور چمک رہا تھا۔ یہ دیکھ کر فرعون نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بے شک یہ موسیٰ بہت بڑا جادوگر ہے، شاید کہ اس کا مقصد اس جادو کے ذریعے سے ہمیں ہمارے ملک سے نکالنا ہے، تو جادو کا مقابلہ جادو سے کرنا چاہیے۔ پھر فرعون نے کہا موسیٰ ہم سمجھ گئے ہیں کہ آپ ہمیں مصر سے نکالنا چاہتے ہیں، مگر یہ اتنا آسان نہیں، اب ہم بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کر کے آپ کو شکست دلوائیں گے۔ مقابلے کا ایک دن مقرر کیا گیا اور یہ دن مصر والوں کی عید کا دن تھا۔ فرعون بڑے تکبر کے ساتھ تخت پر بیٹھا اور لوگوں کی بہت بڑی تعداد یہ مقابلہ دیکھنے کے لیے آئی۔ ایک طرف ماہر جادوگروں کا ایک گروہ تھا جو دور دور سے بلوائے گئے تھے، اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ فرعون بہت خوش تھا اور جادوگروں کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا، اور اسے ان کی کامیابی کا یقین تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ اور اللہ رب العزت کی دین کی تبلیغ سے گفتگو کا آغاز کیا۔ فرعون کے جادوگروں نے کہا اے موسیٰ یہ باتیں چھوڑیں، پہل آپ کریں گے یا ہم کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ہی پہل کر لو۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈالیں جو سانپ اور اژدہے بن گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان سے ہو گئے، مگر اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے فرمایا اے موسیٰ آپ ڈریں مت، ہمارا وعدہ ہے کہ ہم آپ کو کامیاب کریں گے۔ آپ اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالیے۔ تو آپ نے فوراً لاٹھی زمین پر ڈالی، وہ بہت بڑا اژدہا بن گئی جو جادوگروں کے تمام سانپوں اور اژدہوں کو نگل گئی۔ تو جادوگروں نے جب یہ معجزہ دیکھا تو فوراً حقیقت سمجھ گئے اور بڑے میدان کے اندر یہ اقرار کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل جادو نہیں بلکہ یہ اللہ کا ایک معجزہ ہے۔ پھر وہ سجدے میں گر گئے اور اللہ رب العزت پر ایمان لے آئے۔ فرعون اور اس کے مارنے والے ذلیل و رسوا ہو گئے، اور اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی عطا فرمائی۔ اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ فتح ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے اور باطل کے حصے میں رسوائی اور ذلت آتی ہے۔ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے والے ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ اور یہ قصہ قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے، سورہ قصص کے اندر آیت نمبر 29 سے 35 تک، اور سورہ طٰہٰ کے اندر آیت نمبر 17 سے 23 تک، اور اسی طرح آیت نمبر 65 سے 69 تک، اور سورہ نمل کے اندر بھی آیت نمبر 10 سے 12، اور سورہ اعراف کے اندر بھی آیت نمبر 107 سے لے کر 119 تک۔